نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد یزید مسند تخت نشین ہوا تو اس نے سب کو خط لکھے اور سب گورنروں کو پیغامات بھیجے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مدینے کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ ابی سفیان تھے۔ ولید بن عتبہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا بیعت کے لیے، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا میں مصروف ہوں، اور مکہ چلے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور انکار کر کے اپنے خاندان کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ بہت بڑے بڑے صحابی موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا، اس لیے یزید خلافت کا اہل ہی نہیں تھا، یہ دیندار ہی نہیں تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے بیعت سے انکار کر کے مکہ روانہ ہو گئے کہ لوگ یزید کے ہاتھ بیعت نہ ہوں، اس کی بیعت سے لوگ رک جائیں۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، وہاں پر 5 مہینے رہے۔ مکہ کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ 5 مہینے رہے۔ کوفیوں نے بہت خط بھیجے، عراق والوں نے بہت خط بھیجے، سینکڑوں کی تعداد میں خط آئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ یہاں پر آ جائیے، آپ کی یہاں بہت سخت ضرورت ہے، آپ یہاں پر آ جائیں گے تو ہم آپ سے دین کے مسئلے مسائل سیکھیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اب ہمیں یہاں پر آ کر نماز کے مسائل سکھائیے، دین کے مسائل سکھائیے۔ بہت اصرار کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط عبداللہ بن زبیر کو دکھائے، عبداللہ بن عمر کو دکھائے، عبداللہ بن عثمان کو دکھائے، اپنے خاندان والوں کو دکھائے کہ یہ خط آئے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر نے مشورہ دیا، عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا، عبداللہ بن عثمان نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، بہت بے وفائی آپ کے ساتھ کریں گے، اچھا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہاں کے لوگ غدار ہیں، وہاں کے لوگ ظالم ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوال نہ ہو جائے کہ آپ کو وہاں بلا رہے تھے، وہاں آپ کی بہت ضرورت تھی، آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پہلے اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں کوفہ کے اندر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بہت عزت کی، بہت عزت کے ساتھ پیش آئے، استقبال کیا، بہت اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہزاروں سے زیادہ لوگ بیعت ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور ہزاروں سے زیادہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں، تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، آپ کی یہاں پر بہت ضرورت ہے، یہاں پر لوگ یہاں میری بہت عزت کر رہے ہیں، میرے ہاتھ پر ہزاروں سے زیادہ بیعت ہو گئے ہیں، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یہاں پر آ جائیے۔ تو جب یہ خط پہنچا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے وہ خط دکھایا عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عثمان کو، عبداللہ بن عمر کو کہ جی کہ یہ خط آیا ہے، اب تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سب لوگ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، سب لوگ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں سے روانہ ہو گئے تو یزید نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کو وہاں سے ہٹا دیا، ان کی جگہ پر ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا کوفہ کا۔ ابن زیاد کی ظلمت بہت مشہور تھی۔ ابن زیاد جب گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، منہ پر ڈھاٹا بنا ہوا تھا، کپڑا بنا ہوا تھا، جب گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تو کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ جب اس نے اپنا کپڑا ہٹایا، منہ پر ڈھاٹا کھولا، تو کوفہ والوں سے کہا کہ اب مجھے جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ تو کوفہ والوں نے پوچھا وہ تحفہ کیا ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ یہ تلوار ہے۔ تو کوفہ والے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ کوفیوں نے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ بیعت توڑ دی، انہوں نے بے وفائی دکھا دی، ان بے ایمانوں نے، ان ظالموں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لی ہوئی وہ بیعت توڑ دی اور ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ سب کوفہ والے ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا ان کوفیوں نے۔ اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ان کے بچے جو شیرخوار بچے تھے ان ظالموں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اور ابھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں، جب راستے میں آ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ اب مسلم بن عقیل کے جو بھائی، جو بیٹے تھے امام حسین سیدنا رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اب انہوں نے کہا اب ہم جائیں گے اور ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لشکر تھے اہل بیت، جب میدان کربلا کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے 1000 لشکر لے کر سعد بن عمر کے ساتھ بھیجا کہ کہا کہ جاؤ ان کو روکو کہ وہ یہاں پر نہ آئیں۔ حضرت سعد بن عمر 1000 کی فوج کو لے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ ہمیں واپس جانے دیا جائے مکہ، اور دوسری بات یہ کہی کہ زید کے پاس، یزید کے پاس جانے دیا جائے، اور تیسری بات یہ کہی کہ کسی سرہند کے پاس جانے دیا جائے۔ یہ تینوں باتیں لکھ کر عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے جب یہ باتیں دیکھی تو وہ راضی ہو گیا اور یزید کے پاس پہنچنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک ظالم شمر تھا ابن ذوالجوشن، شمر نے کہا کہ آپ ایسا کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ کریں کہ یہ کہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے اور مجھے بھیجیے عمر بن سعد، کیونکہ عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے ایسا ہی کیا، شمر کا مشورہ قبول کیا۔ شمر کو 2000 کی فوج کو لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ بیعت ہو جائیے ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کی ہاتھ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب سے یہ کہا کہ یہ میری وجہ سے، یہ جس کسی کو مکہ جانا ہے وہ مکہ چلے جائے۔ تو ان کے بھتیجے اور سب نے یہ کہا کہ چاچو ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے، اب مکہ والے کیا کہیں گے کہ اپنے چاچا کو چھوڑیا اکیلے کو۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لڑیں گے ان لوگوں سے۔ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت قاسم ابن حسن جو حسن رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے آپ بیٹھیے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ عنہ نے کہا چاچو ہمارے باپ نے کہا تھا کہ جب چاچا کے اوپر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اب آگے رہنا، پیچھے نہ رہنا۔ قاسم ابن حسن یہ جاتے لڑنے کے لیے اور میدان کربلا میں کود جاتے ہیں، لوگوں کا صفایا کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے، دوسری بار جاتے ہیں پھر صفایا کر دیتے ہیں، پھر آتے ہیں تو اپنے چاچو سے کہتے ہیں کہ چاچو اگر 1-2 گھونٹ پانی مل جائے ان سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ان ظالموں نے پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت قاسم ابن حسن جب وہاں پہنچے تو شیمر ظالم نے کہا کہ اگر اس طریقے سے یہ ہم سب ختم ہو جائیں گے، وہ 22,000 لوگوں کی تعداد تھی اس کی، ان کافروں کی، ان ظالموں کی، وہ سب ایک بار انہوں نے حملہ کیا تو حضرت قاسم ابن حسن کے گردن پر ایک تیر جا کر لگا تو وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور گلے لگایا اور وہ خیمے میں ڈال گیا ہے۔ دیکھیے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ گئے، روایت میں آتا ہے جب امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے تھے ایک ایک ساتھ 10 جہنم رسید ہو جاتے تھے، کچا کچ کی آواز آتی تھی، کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہ کر سکا، کوئی سامنے مقابلہ، سینکڑوں کو ایک ایک ساتھ جہنم رسید کرتے تھے۔ ان سب نے ایک بار حملہ کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس میدان کربلا کے اندر اہل بیت 20 لوگ تھے اور باقی 72 لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے اس میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جو تیسرے بیٹے زین العابدین ہیں وہ بیمار تھے، وہ خیمے کے اندر اپنی پھپھو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، وہ اس میدان کربلا کے غازی کہلاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے جو 2 بیٹے اس میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اہل بیت 72 لوگ اس میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو الگ کر دیا اور جب ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تو ابن زیاد نے ان کے ہونٹوں پر لاٹھی ماری۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا اے ظالم، اے ابن زیاد، اس لاٹھی کو اس ہونٹوں پر ہٹا لے، اس ہونٹوں کو میں نے چومتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے یزید کے دربار میں بھیجا۔ جب یزید دربار میں گئے تو یزید کی بیوی آئی روتی ہوئی، چلاتی ہوئی کہ کیا معاملہ، یہ کیا کوہرام مچا دیا۔ یزید سے کہا کہ تمہاری خلافت میں یہ کیا ہو گیا، تم یہاں مسند پر مزے لے رہے ہو اور تم نے اہل بیت کو شہید کروا دیا۔ تو یزید نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اندر جائیے، میں ان کا بدلہ لوں گا۔ یزید نے اہل بیت کے شہیدوں کا بدلہ نہیں لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی حافظ تھا، میرا بھائی حافظ قرآن قاری تھا کہ تم نے میرے بھائی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اللہ تمہیں قرآن نصیب نہ کرے، تم ذلیل ہو ذلیل ہو ذلیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وہ بددعا قبول کی اور ان کے قاتل کو اندر آج تک کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔
ابن زیاد کو مختار بن ثقفی نے ایسے ہی قتل کیا اور اس کے سر کو جدا کر دیا، اسی جگہ پر رکھا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس کے اوپر پاگل کتے چھوڑ دیے اس کو نوچنے کے لیے۔ اس طرح یہ سب ظالم ایک ایک کر کے چلے گئے۔